بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 261. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت، جو دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 سٹے، فی کل سنبلۃ، ہر ایک سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعتوں والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور وہ خرچ کرنے کے متعلق۔ سورۃ البقرہ اس لیے انتہائی جامع صورت ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی جو شخص سورۃ البقرہ کا عالم ہوتا وہ باقی صحابہ میں فائق ہوتا تھا، اس کو عالم اور فقیہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ انتہائی جامعیت رکھنے والی صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، عقائد، اخلاقیات، عبادات، معاملات سب کو اس میں بیان کر دیا، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ تو یہاں سے آیت یہ 261 ہے، آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 282 تک، تقریباً آخر تک خرچ کرنے کے متعلق ہی معاملات ہیں۔ پہلے خرچ کرنے کی فضیلت ہے، پھر اس کی ساتھ ساتھ اس کی شرائط کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے، پھر کون سا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، اور پھر مختلف اقسام خرچ کرنے والے لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر تجارت کا ذکر ہے، پھر سود کا ذکر اور اس کی قباحت ہے، پھر اس کے بعد لین دین اور قرض، اس کے معاملات ہیں۔ تو یہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے بھی خرچ کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا، جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی متقین کے اوصاف میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 215 میں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آیت نمبر 219 میں بھی کچھ ذکر ہے، آیت 245 میں یہ ہم نے پڑھا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، قرض کہتے ہیں۔ حسنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی نیکی کا طالب ہو، ریاکاری نہ چاہتا ہو، دکھاوا نہ چاہتا ہو۔ تو باقی شروط کو بھی اگر مد نظر رکھتے ہوئے جو شخص اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ اب یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے اور کتنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اس آیت میں تھا آیت نمبر 245 میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ دیں گے۔ تو وہ کئی گنا زیادہ کیسے بنے گا، اس کی تھوڑی سی جھلک یہاں اس آیت میں ہے۔ دوسرا، اس آیت کا سابقہ آیات سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں 3 مثالیں دی ہیں جن میں موت کے بعد زندگی کا ذکر ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ دوسرا، وہ جو شخص ایک بستی سے گزر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اسے موت دے دی اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ پرندوں کا، جو ابھی ہم نے اس کے پچھلی آیت میں پڑھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم میں مرنے کے بعد کی زندگی کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں بار بار، ان میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھی کہ تم دانے کی طرف دیکھو، دانہ تم زمین میں بوتے ہو، دانہ بے جان چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بے جان چیز سے کس طرح سے زندگی پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کھیت اگر دیکھیں، جب اس میں بیج بویا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے،
پھر چند دنوں کے بعد کس طرح سے زندگی ہوتی ہے، لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، پھر اوپر قسم قسم کے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھول مختلف جگہوں پر لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی دانے میں جس ذات نے پیدا کی، ایک مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی بنا دی، اتنی رونق لگا دی، تو وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے منکر تھے یا ہیں۔ تو مشرکین مکہ اور باقی سابقہ اقوام جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، وہ بھی آخرت کے منکر بھی تھے، مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کے منکر بھی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے۔ وہ زندگی جو ایمان کی زندگی ہوتی ہے وہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ جو مومن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ ایمان کی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتا، کیونکہ خرچ نہ کرنے سے بندے کے دل میں بخیلی اور کنجوسی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر بندہ اللہ کی راہ سے ہٹتا چلا جاتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا دنیا میں دل لگا رہتا ہے اور وہ آخرت کو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کا خیال آتے ہی خوف آتا ہے، اس کو موت کا خیال آتے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، جبکہ یہ مومن کے لائق نہیں ہے۔ مومن کو جب موت کا خیال آتا ہے تو اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کروں اور میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکوں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے انسان کا دل فراخ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کی راہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جینا آتا ہے۔ تو مثل الذین ينفقون، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد عموماً جہاں پر بغیر کسی قید کے آئے، مطلق آئے، یعنی سادہ سبیل اللہ ہی آئے، تو اس سے مراد عموماً جہاد ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، جہاد اس میں شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جہاد کے علاوہ باقی بھی اس طرح سے اس کا مفہوم ہوتا ہے فی سبیل اللہ کا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی رضا میں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہوئے جو خرچ کرتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو ہم جو یہ دوسروں کو کوئی کچھ دیتے ہیں فی سبیل اللہ، اس میں بھی یہ سارا مفہوم ہونا چاہیے۔ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ باقی بھی تعلیمات جو نبوی ہیں، تعلیمات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، اموالہم یہاں پہ ذکر کیا، اموالہم، مالہم نہیں کیا۔ اموالہم کیوں کیا؟ بندے کا مال کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مال ہے بندے کا کرنسی کی صورت میں، درہم و دینار اور پیسے کی صورت میں، ایک مال ہے سونے چاندی کی صورت میں، ایک مال ہے گھر گاڑی پراپرٹی دکان کی صورت میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ایک طرح کا نہیں، ہر طرح کا مال۔ اسی طرح انسان کو دی جانے والی صلاحیتیں، یہ مال ہے اللہ کی طرف سے، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی مثال ایک دانے سی ہے، یعنی وہ کیسے اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، کئی گنا کیسے ہوتا ہے وہ۔ جیسے ایک دانہ ہم جب زمین میں بوتے ہیں تو اس ایک دانے سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں۔ 7 سٹے کا مطلب وہ جو زمین سے دانہ بھی بونے کے بعد وہ جو ایک کومپل نکلتی ہے، اور اس کومپل کے اوپر آگے پھر دانے لگتے ہیں، جیسے گندم کے دانے ہوں یا چاول کے دانے ہوں۔ تو وہ جو ایک کومپل نکلتی ہے اس کو سٹا کہا گیا۔ اس میں آگے 7 کومپلیں، ایک دانے سے آگے 7 کومپلیں نکلتی ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، یعنی کومپل ایک ہوتی ہے اور اس کے اوپر 7 سٹے ہوتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک بس نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ اگر چھلانگ لگائے تو 700 تک اس کی چھلانگ لگے گی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا یا ایک چیز خرچ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو
700 چیزیں خرچ کرنے کا اجر دیں گے، اور یہ بھی کم نہیں ہے، بہت ہے. لیکن یہ بس نہیں ہے یہاں پر. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. اور کیسے بڑھتا ہے؟ اور ایسے بڑھتا ہے کہ انسان خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو یہ خیال رکھتے ہوئے جتنی محبت اس بندے میں پیدا ہوگی خرچ کرنے کی، اور خرچ کرنے کی وجہ سے جتنا ایمان اس کا بڑھے گا، جتنی اس میں ریاکاری کے خلاف ایک قوت دل میں پیدا ہوگی، یعنی وہ اخلاص پیدا کرے گا، اور اسی طرح سے باقی جو شرائط ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے گا، تو جتنی یہ محبت اور یہ عاجزی بڑھتی جائے گی خرچ کرنے کی وجہ سے، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. اور جس میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ عاجزی کم ہوئی، اللہ کی محبت جتنی کم ہوئی، اس کا ثواب اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں کئی گناہ کر دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعتوں والے اور خوب جاننے والے ہیں. وسعتوں والے مطلب کہ اللہ کتنا بڑھائیں گے یہ اللہ کی وسعتیں ہیں، اور اللہ بہت وسعتوں والے ہیں. کسی کے مال کو، کسی کی نیکی کو کتنی وسعت عطا فرما دیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کس کو کتنی وسعت عطا فرمانی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. انسان تو بھول جاتا ہے، انسان کے ذہن میں نہیں رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.